ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے وارثین انبیاء۔ الحمدللہ الکریم، ہم اس سلسلے میں کسی عالم دین کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی بزرگ، کسی شخصیت کی سیرت کے حوالے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے کو کنٹینیو دیکھا کریں گے، اور ابھی یہ نیت کر لیجئے کہ آخر تک انشاءاللہ اس سلسلے میں شامل رہیں گے، کہ اس سلسلے کی لنک دیگر لوگوں تک شیئر کر دیں تاکہ دیگر بھی ثواب کے حقدار بنیں، اور ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت وہ میری شفاعت پائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے پیارے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے، درود پاک کی کثرت کریں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پانی ہے نا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر شفاعت نہیں فرمائی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کیا بنے گا ہمارا؟ نبی کی شفاعت کے بغیر یہ سمجھو برباد ہو جائیں گے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پانے کا بہترین فارمولہ ہے درود پاک پڑھنا۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آج ہم جس شخصیت کے متعلق جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ مجدد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجدد بنا کر بھیجا، اور آپ کا تعلق ہند سے ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ آج ہم جن شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں ان کو دنیا مجدد الف ثانی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ولادت باسعادت ہند کے مقام سر ہند میں 971 ہجری بمطابق 1563 عیسوی کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک احمد، کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ ہوا اس کے متعلق کتابوں میں آتا ہے، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی نے اپنے والد ماجد شیخ عبد الاحد علیہ رحمہ سے کئی علوم حاصل کیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت بھی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی سے ملی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اس فقیر کو عبادت نافلہ خصوصاً نفل نمازوں کی توفیق اپنے والد بزرگوار سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں پر یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ بچہ اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ اگر والد نیک ہوگا تو اس کی اولاد بھی نیک بنے گی۔ والد یہ سوچے کہ میں شراب میں مبتلا رہوں، میں گناہوں میں مبتلا رہوں اور میرا بچہ نیک بن جائے، میں نشے میں مبتلا رہوں اور میرا بچہ اس سے بچ جائے، تو یہ بظاہر بہت مشکل کام ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی نیک بنیں تو پہلے آپ کو نیک بننا ضروری ہوگا۔ سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرما رہے ہیں نا کہ مجھے نوافل کا شوق اپنے والد ماجد سے ملا۔ مزید والد ماجد کے علاوہ دوسرے اساتذہ اکرام سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، استفاضہ کیا۔
مثال کے طور پر مولانا کمال کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بعض مشکل کتابیں پڑھی، حضرت شیخ محمد یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کتب حدیث پڑھیں اور سند لی، حضرت قاضی بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں پڑھیں، حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی نے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے سند فراغت حاصل کر لی۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کا انداز تدریس نہایت دل نشین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی، بخاری شریف، مشکات شریف، ہدایہ وغیرہ کتب کی تدریس فرماتے تھے۔ اسباق پڑھانے کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی اصلاح کے مدنی پھولوں سے بھی طلباء کو نوازتے تھے۔ علم دین کے فوائد اور اس کے لیے حصول کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے علم اور علماء کی اہمیت بیان فرماتے تھے۔ جب کسی طالب علم میں کمی یا سستی ملاحظہ فرماتے تو احسن انداز میں یعنی بہت اچھے طریقے سے اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ حضرت بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں جوانی کے عالم میں اکثر غلبہ حال کی وجہ سے پڑھنے کا ذوق نہ پاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال مہربانی سے فرماتے تھے، سبق لاؤ اور پڑھو کیونکہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہاں سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم عبادت میں لگ جائیں، ریاضت میں لگ جائیں اور علم حاصل نہ کریں تو یہ رب کی رضا کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ جی ہاں، جاہل عبادت گزار، جاہل صوفی، یہ شیطان کا مسخرہ ہوا کرتا ہے۔ مزید آئیے حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کے درس و تدریس کے متعلق جانتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحصیل علم کے بعد آگرہ تشریف لے گئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اپنے وقت کے بڑے بڑے فاضل علماء اکرام آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم و حکمت کے چشمے سے سیراب ہونے لگے۔ جب آگرہ میں کافی عرصہ گزر گیا تو والد ماجد علیہ رحمہ کو آپ کی یاد ستانے لگی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ چنانچہ والد محترم طویل سفر فرما کر آگرہ تشریف لائے اور اپنے لخت جگر یعنی مجدد الفسانی کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ آگرہ کے ایک عالم صاحب نے جب ان سے اس اچانک آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، شیخ احمد سرہندی کی ملاقات کے شوق میں یہاں آیا ہوں، چونکہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ان کا میرے پاس آنا مشکل تھا، اس لیے میں خود آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے ایک والد گرامی کی اپنے بیٹے سے۔ FGN چینل کے ناظرین، فرما بردار اور نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہوتی ہے۔ جس طرح والدین کی محبت بھری نظر کے ساتھ زیارت سے اولاد کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح اولاد کی زیارت سے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ایسی اولاد کے لیے بھی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب باپ اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھتا ہے تو بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی گئی، اگرچہ باپ 360 مرتبہ دیکھے، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل بڑا ہے۔ اے میرے پیارے ناظرین، سبحان اللہ، جھوم جائیے کہ اگر ایک والد اپنے بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے تو بیٹے کو ثواب ملے، اور کیسا ثواب؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اگرچہ باپ سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ ایک دن کے اندر دیکھے گا، اس کو اتنی ہی مرتبہ غلام آزاد کرنے کا، یعنی بیٹے کو اتنی ہی مرتبہ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ مواقع کیوں ہاتھ سے جانے دیں؟ جی ہاں، جن کے پاس والدین ہیں، جھوم جائیے، خوش ہو جائیے، بڑا عظیم ثواب کمانے کا موقع ہمارے پاس ہے۔ ان کو راضی کیجئے اور ان کی نگاہ رحمت، ان کی نگاہ شفقت حاصل کیجئے، ان کی نگاہ محبت حاصل کیجئے اور ثواب کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ حاصل کیجئے۔
نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم اپنے والدین کو راضی رکھیں گے۔ اے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ مبارکہ سنتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رنگت گندمی مائل بسفیدی تھی، پیشانی کشادہ اور چہرہ مبارک خوب روشن تھا، ابرو دراز اور سیاہ اور باریک تھے، آنکھیں کشادہ اور بڑی بڑی تھیں، ناک باریک اور بلند تھی، لب یعنی ہونٹ سرخ اور باریک، دانت موتی کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور چمکدار تھے، ریش یعنی داڑھی مبارک خوب گھنی تھی، دراز اور مربع تھی یعنی داڑھی لمبی اور چوکور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دراز قد اور نازک جسم والے تھے، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پاؤں کی ایڑیاں صاف اور چمکدار تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے نفیس یعنی صاف ستھرے تھے کہ پسینے سے ناگوار بو نہیں آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، یہاں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، ہم نیکی کی دعوت عام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے لباس پر، ہمیں اپنے انداز پر، ہمیں اپنی جسمانی صفائی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پسینے میں بدبو نہیں آتی تھی۔ ہم غور کریں، ہمارے پسینے میں ظاہر ہے بدبو تو آتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ بدبو آنے دیتے ہیں یا پھر پسینے کو دور کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ اپنے آپ کو صاف رکھنا یہ بھی ایک انسان کے حسن میں سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صفائی پسند بنا دے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نکاح کے متعلق آتا ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آگرہ ہند سے اپنے ساتھ سرہند لے جا رہے تھے، راستے میں جب تھانیسر پہنچے تو وہاں کے رئیس شیخ سلطان کی صاحبزادی سے حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کا عقد مسنون یعنی سنت نکاح کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہے پیارے ناظرین، آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا مجدد الفسانی کس کے مقلد تھے؟ حضرت سیدنا مجدد الفسانی یہ حنفی تھے، جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار تھے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی امام اعظم سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بزرگوں کے بزرگ ترین امام، امام اجل، پیشوائے اکمل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بلندی شان کے متعلق میں کیا لکھوں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ المبین میں، خواہ وہ امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، ان سب میں سب سے بڑے عالم اور سب سے زیادہ ورع و تقوی والے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام فقہاء اکرام یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیال ہیں۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے میرے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اچھا، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مختلف سلاسل طریقت میں اجازت حاصل تھی، جی ہاں، سلسلہ سہروردیہ میں اپنے استاذ محترم حضرت شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت و خلافت حاصل فرمائی، سلسلہ چشتیہ اور قادریہ میں اپنے والد ماجد شیخ عبدالاحد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی، سلسلہ قادریہ میں کیتھلی مضافات سرہند کے بزرگ حضرت شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی، سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی نے 3 سلسلوں میں اکتساب فیض کا یوں ذکر فرمایا، فرماتے ہیں، مجھے کثیر واسطوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارادت حاصل ہے،
سلسلہ نقشبندیہ میں 21، سلسلہ قادریہ میں 25 اور سلسلہ چشتیہ میں 27 واسطوں سے۔ سبحان اللہ۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ حکایتیں آپ کو سناتا چلوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کے سامنے فلاسفہ یعنی فلسفیوں کی تعریف کرنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جس سے علماء اکرام رحمہم اللہ السلام کی توہین لازم آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فلاسفہ کے رد میں سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان علی شان یاد دلایا اور سنایا تو وہ شخص منہ بگاڑ کر کہنے لگا، غزالی نے نامعقول بات کہی، یعنی امام غزالی کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہی جو عقل سمجھ ہی نہیں سکتی، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخانہ جملہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا، فوراً وہاں سے اٹھے اور اسے ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اہل علم کی صحبت کا ذوق رکھتے ہو تو ایسی بے ادبی کی باتوں سے اپنی زبان بند رکھو۔ بے شک سبحان اللہ الکریم، اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اگر علم دین چاہتے ہیں کہ جناب علی حاصل ہو جائے اور اس کا فائدہ بھی ملے تو بے ادبی سے بچ کر رہنا ہے۔ اگر بے ادبی دل کے اندر آ گئی تو علم تو ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے لیکن وہ نفع بخش نہیں ہوگا۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کا شوق تلاوت کیسا تھا؟ آتا ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی سفر میں تلاوت قرآن کریم فرماتے، بسا اوقات 3 4 پارے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اس دوران آیت سجدہ آتی تو سواری سے اتر کر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ناظرین، آج تو کتنی آسان سواریاں ہیں نا، ٹرین ہمارے پاس موجود ہے، بسیز ہیں، کار ہے، موٹر سائیکل ہے۔ اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اس وقت عموماً سفر جانوروں کے اوپر کیا جاتا تھا، اور جانور کے اوپر سفر یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج اگر ہم سفر پر جائیں تو بہت تھک جاتے ہیں، اس سے بہت زیادہ تکلیف دہ سفر جانور کا ہوا کرتا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اوپر بھی تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ جانور کے اوپر سفر جاری ہے، تلاوت فرما رہے، اور جہاں پر بھی آیت سجدہ آتی فوراً اترتے اور سجدے میں گر کر آیت سجدہ کا سجدہ پورا کیا کرتے۔ اللہ کریم قرآن سے یہ ذوق اور شوق، قرآن کا یہ عشق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک حافظ صاحب حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف نگاہ فرمائی تو دیکھا کہ جس جگہ وہ حافظ صاحب تلاوت قرآن فرما رہے ہیں وہ تھوڑی نیچی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی اونچی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً اپنی نشست سے اترے اور نیچی جگہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے ناظرین، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کو اللہ کریم نے بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جی ہاں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کے ایک مرید سید جمال ایک روز کسی وادی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا۔ ان کے قدم وہیں جم گئے۔ آنن فانن اپنے مرشد حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کو یاد کیا اور عرض کی، بچائیے۔ اسی وقت حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی ہاتھ میں عصا تھامے حاضر ہو گئے اور مرید کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے میرے پیارے ناظرین، آج ہم نے مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کی کرامت سنی۔ آئیے میں آپ کو ایک اور کرامت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی کو 10 مریدوں نے ماہ رمضان المبارک میں ایک ہی دن افطار کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کی دعوت قبول فرما لی۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہوا
ایک ہی وقت میں سب مریدین کے یہاں روزہ افطار کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور افطار فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے اپنے اولیاء اکرام کو بہت پاور عطا فرمایا، بہت اتھارٹی عطا فرمائی ہے۔ یہ چاہیں تو ایک وقت میں کئی جگہ تشریف لے جا سکتے ہیں، یہ چاہیں تو اپنی حکومت، اپنی بادشاہیت ہوا پر بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بادلوں کو حکم دیں تو بارش تھم جائے۔ جی، حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بارش برس رہی تھی اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی نے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی اور بارش کو ارشاد فرمایا، فلاں وقت تک کے لیے رک جا، چنانچہ بارش اسی وقت رک گئی۔ سبحان اللہ الکریم، ان ولیوں کا صدقہ اللہ کریم ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کو بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں، تبھی تو ہم اولیاء اکرام کو مانتے اور ان کی عظمت اپنے دل کے اندر بسائے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اولیاء اکرام کو ماننے والے ہیں، دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بھی اسی مسلک اور اسی منہج پر ہو اور ہماری آئندہ نسلیں بھی اولیاء اکرام کی ماننے والی ہی بنیں، اولیاء کی گستاخ نہ بنیں۔ آئیے میں اب آپ کو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ النورانی کی وصال کے حوالے سے عرض کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 28 صفر المظفر 1034 ہجری بمطابق 1624 عیسوی کو ہوا۔ اس تاریخ کو آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ کے شہزادے حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد شہزادے مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی نے اپنی زندگی میں ایک نور دیکھا تھا اور وصیت فرمائی تھی، میری قبر میرے بیٹے کی قبر کے سامنے بنانا کہ میں وہاں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری دیکھ رہا ہوں۔ اس قبے یعنی گنبد میں پہلے شہزادے مرحوم حضرت خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1025 میں دفن ہوئے تھے۔ جی ہاں، 1025 سنہ ہجری میں دفن ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کو ان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اب اس روضے کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی، یعنی نئی تعمیر وہاں کی ہوئی ہے۔ الحمدللہ الکریم، میری بھی وہاں پر حاضری ہوئی ہے اور علامہ مجدد الفسانی کا ہمیں فیضان لینے کا بھی موقع ملا ہے۔ اللہ کریم مجدد الفسانی کا فیضان ہماری زندگی پر جاری فرمائے، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ جی ہاں، مجدد الفسانی یہ نوافل کے بہت پابند تھے۔ مجدد الفسانی یہ سنتوں کے بہت پابند تھے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اے پیارے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جی ہاں، نوافل کی کثرت کریں گے۔ الحمدللہ الکریم، نوافل کی کثرت کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے پیارے ناظرین، آج ہم نے مجدد الفسانی کی سیرت طیبہ کے متعلق جانا۔ میرے پیارے ناظرین، آپ کا بے حد شکریہ، آپ سلسلے میں شامل رہے۔ آپ سے عرض ہے مزید بھی ہمارے سلسلے دیکھیں اور ہمارے ان سلسلوں کے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، اپنے تاثرات ہمیں نیچے دیے گئے نمبر پر ضرور بھیجیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے FGN چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور دیگر کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں تاکہ دیگر لوگ بھی کنیکٹ ہوں اور دین کی دعوت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء۔